السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح ایک دوسرے سے جوڑے رکھے تاکہ ہم ایک دوسرے سے اسی طرح جڑ کر قدم بقدم کامیابی کی منزل تک پہنچ سکیں۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر۔ حیراں ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم سورہ الحجرات کی کچھ 11 اور 12 آیتوں کا ایکسپلین کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جس میں ہمیں آگاہ کیا ہے کہ جو گناہ ہیں اور ہم کیے چلے جاتے ہیں اور ہم کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو نہیں مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں بہتر ان سے۔ دیکھیے، بعض اوقات ایک دوسرے کا مذاق اڑانا دوریوں کا سبب بن جاتا ہے، دل میں زخم کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ خواہ آپ میرا مذاق اڑائیں یا میں آپ کا مذاق اڑاؤں، دونوں صورتوں میں بہت تکلیف دہ عمل ہے، احساسات کو تکلیف دینے والا عمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے کہ کوئی کسی کا مذاق اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہو، بٹ یو ڈونٹ نو، تم نہ صرف اپنے بہن بھائی کا مذاق اڑاتے ہو اور اس کے دل کو، اس کے احساسات کو چوٹ پہنچاتے ہو، بلکہ یہ تمہارا اقدام اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو جائے گا، جنہیں اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ قومی سطح پر ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ قوم میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب شامل ہیں۔ ہمیشہ سے اور آج کی دور میں شیطان کا فتنہ قوم پرستی رہا ہے۔ اس نے انسانوں کو زبان، رنگ، برادری، نسل، خاندان، کنبہ اور خاندانی حیثیت کے اعتبار سے بانٹا ہے۔ جو ایک علاقے قوم برادری سے ہوا، وہ عموماً اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کر کے بڑی چیز سمجھتا ہے۔ مثلاً قومیں، ذاتیں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہیں، اس لیے لوگ شادی بیاہ بھی دوسری قوم میں کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ قوم، قبیلے، کنبے تو صرف پہچان کے لیے بنے تھے، نہ کہ تکبر کو ظاہر کرنے کے لیے اور دوسروں کو چھوٹا دکھانے کے لیے۔ قوم میں سب انڈیویجول شامل ہوتے ہیں۔ قوم افراد سے مل کر بنتی ہے۔ اس کے بعد عورتوں کی بات کی اللہ تعالیٰ نے آگے، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں بہتر ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں عورتوں کے بارے میں بات کی کہ دیکھیے، خاص کر آپ نے محفلوں میں دیکھا ہوگا، اکثر عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی ہیں، خوب مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی اس کے لباس پر، اس کے طور طریقے پر، کسی کے چہرے کا ایک دوسرے کو متوجہ کر کے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور ہم یہ مذاق صرف زبانی ہی نہیں بلکہ اپنی باڈی لینگویج سے بھی اڑاتے ہیں، ایکشن سے، ہاتھ اور آنکھ کے اشاروں سے، اور اسی طرح ہم دوسروں کو حقیر قرار دیتے ہیں۔ اس پر ہنسنا اور اس کو ذلیل کرنا، یہ سب مذاق میں ہی آتا ہے۔ یہ سب فسق ہے، گناہ ہے۔ یہ ایسے عمل ہیں جن سے دلوں میں فساد کے بیج بوئے جاتے ہیں، جن کے بیجوں سے اگے پودے سارے معاشرے کو زہر آلود کر دیتے ہیں، اور ان سب باتوں سے دنیا کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور آخرت میں انسان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جن کے دلوں میں ایمان محبوب کر دیا گیا، ان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ فسق کے گناہ کے داغ دھبوں سے اپنے دامن کو داغدار کریں۔ ایسی گھٹی عادت، حرکت نہ اختیار کریں جس سے آپ کا وقار اور عزت جاتی رہے۔ مذاق اڑانے والے کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ بعض اوقات لوگ حج کر کے آتے ہیں اور ایک دینی فریضہ ادا کر کے آتے ہیں، وہاں سے آ کر دوسری زبان، قوموں کا، وہاں کے رہن سہن طریقوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں، تقوی والے ہوں،
ان کے دل میں رسول کی محبت تم سے 1000 گنا زیادہ ہو، اللہ کی محبت تم سے 1000 گنا زیادہ ہو۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درجوں میں سب کو برابر قرار نہیں دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، آپ دیکھیں ہم نے بعض کو بعض پر درجے عطا کر رکھے ہیں، اور آخرت درجوں اور فضیلت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ بڑے درجے والے کو کوئی جواز نہیں ملتا کہ وہ چھوٹے درجے والے کا مذاق اڑائے، اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ خالق کا مذاق اڑا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنوں کو، وَلَا تَنَابَزُوا، اور نہ تم چڑھاؤ ایک دوسرے کو، بالالقاب، برے القاب سے، بئس الاسم، کتنا برا ہے نام، بئس الاسم الفسوق، کتنا برا ہے نام فسق میں، بعد ایمانی، ایمان کے بعد، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو یہی لوگ وہ ایسے ہیں جو ظالم ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی تم برے نام سے نہیں پکارو، وہ نام جو بندہ اپنے لیے پسند ہی نہیں کرتا۔ کسی بندے کا ایسا لقب نہ رکھو جس سے اس کا عیب اچھالا جائے اور اس کے دل کو تکلیف ہو۔ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ مثلا کوئی کسی کو کافر کہتا ہے اور اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو ہوگا کیا وہ قول، وہ بات جو آپ نے اس کو کہی ہے واپس اس کہنے والے پر پلٹ آئے گی۔ اسی طرح کے ظالموں کا انجام قیامت کے دن بہت برا ہونے والا ہے۔ آخرت میں ظالم ہر طرف اندھیرا بن جائے گا اور جنتیوں کا نور دور دور تک پھیل رہا ہوگا۔ تو آئے ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس گندگی سے پاک رکھے، آمین یا رب العالمین۔